مطلب یہ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اٹھا لیں. تو عربی میں کیونکہ ہماری زبان تو اس کی کوئی ماں باپ تو ہے نہیں، یہ تو بس ایسے ہی ہے. عربی میں امر میں وہ بہت زیادہ تخفیف کرتے ہیں. کبھی کبھی امر میں وہ ایک حرف استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک حرف. جیسے قی آپ نے پڑھا وقنا عذاب النار، قی آگے نا ہے، یہ نا ہمارا سبق نمبر 5. قی کا معنی امر ہے، اس کا معنی ہے اللہ تو ہمیں بچا. صرف قی کاف زیر کی صرف ایک حرف ہے قی. تو آرڈر میں عربی کیا کرتے ہیں؟ تخفیف کرتے ہیں، کم الفاظ لاتے ہیں، تقریباً کم سے کم ہوتے جائیں گے. جو لفظ بوجھ بنے گا اس کو گرا دیں گے، جو لفظ بوجھ بنے گا اس کو گرا دیں گے، آگے سے گرا دیں گے، پیچھے سے گرا دیں گے، اور کیا کریں گے؟ تخفیف کر کے وہ لفظ چھوٹا سا رہ جائے گا. یہ عربیوں کا ہے. ادھر کل میں بھی ایسے ہے. یہ جو کلو آیا ہے نا، کلو اصل میں ہے کل کلا کلو، کل کلا کلو، کھاؤ. کل کا معنی کیا ہے؟ کھاؤ. امر ہے، عقل سے ہے، عقل معنی ہوتا ہے کھانا. تو اس کا معنی ہے کہ تم کھاؤ من سے طیبات پاک، ما جو رزقنا رزقتو جو ہم نے رزق دیا، کم تمہیں کھاؤ پاک رزق میں سے جو ہم نے دیا رزق تمہیں، کھاؤ پاک رزق میں سے جو ہم نے دیا تمہیں. وما ظلمونا، لیکن انہوں نے کیا کیا جناب؟ اللہ رب العزت نے تو انہیں کہا کہ پاک اور طیب چیزیں کھاؤ، انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کر لیا. ظالمو، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے ظلم کیا اور نافرمانی کر دی، یعنی اپنے جانوں پر ہی ظلم کیا انہوں نے. تو ماں کا معنی کیا بنے گا؟ اب دیکھیں بڑا لفظ سمجھنے والا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتا، تو غور کرنا. آپ تو آپ سمجھتے ہیں. ماں کا معنی ہے نہیں. ظالمو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرنا. لفظی معنی تو یہ بنتا ہے انہوں نے نہیں ظلم کیا ہمارے اوپر. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے. لیکن اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ معنی یہ بنے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا ہمارا. اللہ رب العزت کی ذات ہے نا، تو ہم کیا معنی کریں گے؟ کون کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم؟ استغفر اللہ. تو یہ معنی ہی جیسے ذات کے ساتھ نسبت ہوگی تو معنی بھی بدل جائے گا. تو معنی بنے گا کہ نہیں انہوں نے بگاڑا نہ ہمارا، یہ نہ میرا ہمارا، انہوں نے نہیں بگاڑا ہمارا، یعنی انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولیکن، لیکن کانو انفسہم یظلمون، وہ انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. بندہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے. اللہ رب العزت کو کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. تو یہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے ہی اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے کہ ہم نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر روکا ہے، روزانہ ملتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پھر سنبھال کے رکھنے لگ گئے ہیں. اللہ کرے بندہ دل دا بھکھا نہ ہوئے، دل کی اللہ جو ہے نا بادشاہی نصیب فرمائے. یہ ان کی دل کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک بھی ان کا دل نہیں بھرا. کلمہ پڑھ لیتے تو شاید دل بھر جاتا، جو کلمے کی روح ہے. اب یہ ان کے اوپر دوسرا انعام. تیسرا یہ ہوا کہ اریحہ بیت المقدس کے ساتھ ایک مقام ہے، جیسے کعبہ شریف ہے، اس وقت وہ مقدس مقام تھا. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہاں جاؤ، تو وہاں کی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ بھی تمہیں ملیں گی، موجیں کرو گے. شرط یہ ہے کہ تم جب وہاں جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا ہے. کیا کرنا ہے؟ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا ہے. اور بڑی نعمتیں ہیں، تم نے نعمتیں کھانی ہے. ان کے چکر دیکھیں اور ان کا طریقہ کار دیکھیں، قرآن مجید میں ذرا دیکھیں. وَإِذْ قُلْنَا، ذرا پڑھ لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ قلنا وہی ہے قلتا قلتما قلتم قلتو قلنا، جب ہم نے کہا ادخلو داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ، قریہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارے اردو کا لفظ ہے، قریہ قریہ، بستی بستی، تو یہ قریہ کا لفظ کیا ہے جی؟ ہمارا ہی اردو کا ہے۔ اس بستی میں، قریہ قریہ بستی بستی ایک ہی چیز ہے، اس شہر میں، اس بستی میں، اس آبادی میں، اس قریہ میں داخل ہو جاؤ، فکلو کھاؤ، منہا اس بستی سے، سمجھ آ رہا ہے؟ من مانے سے، ہا کیوں ہے کہ قریہ کے اوپر تا ہے، تو ہا ضمیر بھی مؤنث کیا، ہا ہما ہننا، تو وہ بھی ادھر کے آ گیا، ضمیر اسی طرح کی آ گئی، اس بستی میں، اور کھاؤ اس سے، حیث شئتم رغدن، فرمایا بغیر روکے ٹوک کے، حیث کا معنی ویسے ہوتا ہے جو چاہے کھاؤ، رغدن کا معنی ہے بغیر روک ٹوک کے، یعنی جہاں سے تم چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، کسی نے تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں کرنی، باغ ہے موجیں کرو، اس باغ میں بھی جاؤ، وادخلوا الباب، لیکن اس کا جو دروازہ تم نے داخل ہونا ہے نا، ادخلو تم داخل ہو وہ دروازے سے، سجدن کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ کرتے ہو، وقولو قل قولا قولو، یہ امر ہے، قل قولا قولو، اور تم کہو حطہ، ان کے عربی میں حطہ کا معنی تھا کہ نہیں مغفرت، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، حطہ کا معنی کیا؟ استغفر اللہ کے، یعنی یہ کہنا کہ ہمیں، یا نستغفر اللہ، ہمیں معافی دے دے، یا اللہ ہمیں معافی دے، ہماری بخشش فرما دے۔ اب انہوں نے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، اللہ نے فرمایا اگر تم یہ کرو گے، ایک سجدہ، دوسرا کیا کہنا ہے؟ حطہ، کیا کہنا ہے؟ حطہ، ایک سجدہ، دوسرا حطہ، حطہ کا معنی کیا؟ مغفرت مانگنی، معافی مانگی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، جیسے کہتے ہیں یا اللہ معافی عطا فرما، سجدہ کرنا ہے ساتھ کہنا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معافی دے دے۔ یہ خدا کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توحید پر قائم رکھا ہے، ہمیں اب بھی کوئی کہے تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں خوشی سے یہ کام کریں گے ہم، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے فرمایا ناغفر، ناغفر یہ ہے اغفر، اغفرو ناغفرو، اغفرو لیکن کسی وجہ سے آخر میں ساکن ہو گیا، ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے، ہم بخش دیں گے خطایاکم تمہاری ساری کی ساری خطائیں۔ فرمایا موجان ال کھاؤ بھی صحیح، دو کام کرنے، ایک سجدہ کرنا ہے اور ایک حطہ معافی مانگنی ہے۔ اور وہ اتنے خبیث تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، چت کے بل بیٹھ کے نا اس دروازے سے ایسے گئے، گھسیٹ کے ایسے، سمجھ آ رہی ہے میری؟ بجائے اس کے سجدہ کرنے کے کیا ہوا؟ چت کے بل بیٹھ گئے اور اس طرح سے گھسٹ کے گئے، سجدہ نہ کیا۔ حطہ کی جگہ کیا کہتے تھے؟ مذاق سے، تن سے، حبا فی شعری، حبا فی شعری، حبا فی شعرتن، حبا فی شعرتن، یہ مزاح ہے۔ عربی میں حبا کہتے ہیں دانے کو، کہتے ہیں دانے میں، دانا بال میں ہے، دانا بال میں ہے، دانا بال میں ہے، دانا بال میں ہے، کلیم اللہ ساتھ ہیں۔ یہ اتنی خطرناک قوم ہے، ان کا صدقہ کبھی آپ نے دیکھا یہودی صدقہ کیسے کرتے ہیں؟ معلوم ہے؟ ہاں، یہ زندہ مرغیاں لے کر ان کی ٹانگوں سے پکڑ کے، یہ آپ نیٹ پہ سرچ کرنا، زندہ مرغیاں لیں گے، سال کے بعد یہ صدقہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اسی پاک ہو گئے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی بھی گناہ کچھ کر سکتا، ہم فلسطین میں کسی کے بچے قتل کر دیں، ہم پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں، ہمیں کسی ثواب گناہ نہیں ہونا، ہم نے صدقہ کر لیا۔ کیسے صدقہ کرتے ہیں؟ ابھی بھی مرغیوں کی ٹانگیں پکڑتے ہیں، زندہ مرغیاں لے کے اس کو پتھر پہ مارتے ہیں، ایسے مارتے ہیں، مار مار کے مار دیتے ہیں، جب مر جاتی ہے تو ان کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ ابھی نیٹ پہ جا کے سرچ کریں، یہ اس قدر خطرناک قوم ہے۔ یہ جتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کے عقائد کی وجہ سے، عقیدہ ان کا بڑا خطرناک ہے، جو مرضی چاہیں ان کا صدقہ ہو گیا ہے، اللہ کا ان سے وعدہ ہو گیا، استغفر اللہ، اپنی طرف سے من مانی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کوئی کتاب تو دکھاؤ، معاہدہ تو دکھاؤ، کس نے تم سے معاہدہ کیا؟ یہ قرآن مجید میں آگے آ جائے گا، کس نے تم سے معاہدہ کیا، کن سے تمہاری بات ہوئی ہے، یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ ایسے ایسے اللہ سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو یہاں ہوا یہ کہ جب یہ مصر میں رہتے تھے تو فرعون جہاں تھا نا، وہاں اللہ نے حکم دیا کہ اب وہاں بھی جاؤ، بیت المقدس کے ساتھ اریحہ مقام پر، وہاں جاؤ تو یہ کام کرنے ہیں۔ پہلے تو یہ جاتے نہیں تھے، پھر وہاں جو ہے یہ چلے گئے، اور ایسی قوم ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اگلی آیت سنیں جی، فرمایا فبدلا،
ٹھیک ہے، بدلا بدلا بدلو، تو یہ ہمارا ہی لفظ ہے اردو کا، ٹھیک ہے جی، ہم نے عربی سے ادھار لیا ہے۔ فبدلا تو انہوں نے تبدیل کیا، الذی وہ جو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا جی۔ اچھا آخری لفظ، ہاں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ وَسَنَزِيدُ، ازیدو نزیدو، سین کا معنی عن قریب، یعنی ابھی ابھی ہم زیادہ دیں گے محسنین کو، یعنی اگر سجدہ کریں گے، حتہ کہیں گے تو ہم اور بھی زیادہ دیں گے تمہیں، اے بھاگتے کوئی گالی کوئی نہیں، یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، تم سجدے تو کرو۔ اس لیے ہماری نمازیں جس دن، یہودی کہتے ہیں جس دن ان کا عید کا جو نمازی ہیں وہ جمعے والے دن آ گئے، اور جو جمعے کے نمازی ہیں یہ فجر میں آ گئے، اس دن مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ عید والے نمازی کس دن کو آ گئے؟ جمعے کو آ گئے، اور جمعے والے فجر میں آ گئے، اس دن مسلمانوں کو لڑنے کی۔ اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ تو ہماری یہاں آبادی نہیں ہے، آبادی میں اگر ایک بڑی گلی کے لوگ نکل کے آ جائیں، 10 سال کا بچہ بھی ساتھ لے آئیں، تو مسجد کی بہر صفیں بچھانی پڑ جائیں گی، ایک گلی کے لوگ، سارا محلہ نہیں، کثرت سے بے نمازی ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، اس وقت 100 میں سے 10 بامشکل نمازی ہیں، اور ان میں سے آپ جیسے نمازی قرآن حدیث سیکھنے والے تو 1% بھی نہیں ہے۔ مسجد میں وزٹ کریں، قرآن و حدیث سیکھنے والے تو 1% بھی نہیں ہے، بھائی نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص شکر ہے، اس لیے میں ابھی ہم مل کے شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ نے ہمیں قرآن کی طرف لگا دیا۔ یہ ساری کائنات سے بڑی نعمت ہے، اس کائنات میں جہاں دین مفقود ہو اور پھر اللہ دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سجدے اور اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ ہم تا حیات تیری توفیق سے ہم تجھے ہی سجدے کریں گے انشاءاللہ، اور تجھ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور معافی تجھے بڑی پسند ہے، اور سچے دل سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ فبدلا تو الذین ظلموا، دیکھیں بدلا ہمارا سبق نمبر 11 ہے، الذین سبق نمبر 2 ہے، ظلموا بھی سبق نمبر 11 ہے۔ تو انہوں نے تبدیل کیا وہ جنہوں نے ظلم کیا، وہ جو یا جس نے، کیا بنے گا؟ تبدیل کیا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، کس کو تبدیل کیا؟ بہت غیرہ اس کے سوا جو قیلا کہی گئی، لہم ان کو، یا ان کے لیے، اس کے سوا، غیرہ کا معنی کیا ہے؟ سوا، اللہ جی کا معنی کیا ہے؟ اس کے سوا جو کہی گئی، لہم ان کو، فانزلنا تو ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، نافرمانی کی وجہ سے، فبدلا تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اس بات کو، اس کے سوا جو کہی گئی ان کو، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، عذاب آسمان سے، با سبب، با کا معنی یہاں سبب ہے، با سبب اس کے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فسق کیا کرتے تھے۔ یفسقون کا معنی کیا ہے؟ فسق کرنا، نافرمانی، فسق و فجور، سنا ہوا ہے نا لفظ فسق و فجور، فسق و فجور، نافرمانی کیا کرتے تھے، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، طاعون کی مرض آئی۔ کیا آئی؟ طاعون جانتے ہیں نا؟ طاعون کی مرض ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اس امت میں بھی آئے گی لیکن قلیل آئے گی، کیوں؟ فرمایا یہ پچھلی امتوں کا بقیہ ہے جو اس امت میں بھی آئے گا۔ ہم میں آیا، کئی دفعہ ہندوستان میں آیا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی، اور دنیا پہ کافی مسلمانوں کے ممالک میں طاعون کی مرض آئی ہے، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں بھی آئی ہے۔ تو طاعون کی مرض پچھلی قوموں کا بقیہ ہے، یہ بھی ایک سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی وجہ سے سزا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اگلی بات سنیں، اگر میرے آقا کی حدیث ہے، یہ بھی سن لیں خوشخبری، میرے آقا کی حدیث ہے، جو اہل ایمان طاعون کی مرض سے دنیا سے جائے گا اس کو اللہ کو شہادت کا مرتبہ دے گا، ایمان پر قائم و دائم رہے گا۔ تو اگر مرض وبا ہے نا، ایک وبا میں لپٹا گیا، تو حضور نے فرمایا جہاں ہے وہاں سے نکلے نہ، ڈر کے مارے وہاں سے نکلے نہ، اور اگر کہیں اور ہے تو وہاں آئے نہ، وہاں سے نکلے، یعنی ایمان کی پختگی دیکھیں کہ ڈر کے مارے نکلنا نہیں، اور صوفی پان بڑھ کے ورنا نہیں، ٹھیک ہے کہ بھئی میں نے کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہ میرے آقا نے کس قدر خوبصورت تعلیم عطا فرمائی۔
کہ وہاں ہے جہاں نہیں ہے تو وہاں جہاں ہے وہاں نہیں آنا، جہاں ہے وہاں ہے تو وہاں سے جانا نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ طاعون کی مرض پر ان پر آئی، 70,000 ان کے لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ میں مر جاتے تھے۔ ساتھ ایک لمحے کو کہتے ہیں، ایک لمحے میں ایک دم ساری زراعت، کھیتیاں سب کچھ تھیں، صرف سجدہ کرنا تھا اور حتہ کہنا تھا، سجدہ کرنا تھا اور معافی مانگنی تھی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے بڑے ظالم ہیں، ہم نے اس بات کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حب فی شعرۃ، حب فی شعرۃ، حتہ کی جگہ اس کا لفظ اس کے مطابق بنا لیا نا، حب فی شعرۃ، حب فی شعرۃ، حب فی شعرۃ۔ کہتے ہیں جی دانا بالوں میں ہے، دانا بالوں میں ہے، مذاق بنا لی، طنز بنا لیا۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے انہیں وہ حیا نہ آئی تو وہ پھر اس عذاب میں پکڑے گئے۔ اگلی آیت یہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، آج پھر سبق دہرا لیتے ہیں۔